حسن صاحب، تعلیم بالغاں ایڈیشن 2026 سبق نمبر 3 سرفراز حسین نے پوچھا ہے کہ تعلیم بالغاں کا قاعدہ کہاں سے ملے گا؟ کیا یہ بازار میں آ گیا ہے؟ یہ تو خرید کر دوستوں میں بانٹنے کی شے ہے. جبکہ فاطمہ رؤف اور نادیہ اکرم نے آپ کی صحت کے حوالے سے لکھا کہ گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا. اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی کی دعا ہے. اب طبیعت کیسی ہے؟ ان سب کا بچیوں کا، بہنوں بیٹیوں کا بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی سرفراز حسین صاحب کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ اول تو پہلے طبیعت کی بات خراب تھی میری، بہت بہتر ہے. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ میں نے تو پروگرام میں کہا بھی تھا کہ قاعدہ ابھی بازار میں نہیں آیا، ابھی تو کمپائلیشن کے مراحل میں ہے اور میں نے اپنے ویورز کے ساتھ مل کے اس قاعدے کو فائنل کرنا ہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ کاسٹ پرائس پہ ہم مارکیٹ میں دیں گے اور اپنے ویورز کو اپنی پوری ٹیم کے سگنیچرز کے ساتھ ہم وہ تحفتاً بھیجیں گے اور وہ اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ جو ہے نا وہ آپ مریم اس کا کوئی ارینج کر لو. ہمارے ویورز کو آپ رجسٹر کرتے رہو. جو ہی قاعدہ مکمل ہوگا تو میرا خیال ہے اٹ ول ٹیک اباؤٹ اے منتھ اور سو اس کو نا پرنٹ کرانے میں. تو پھر دنیا میں جہاں بھی ہمارے ویورز ہوں گے جو رجسٹر ہوئے ہوں گے، جن کے ہمارے پاس ایڈریسز ہوں گے، ہم ان کو کمپلیمنٹری بھیجیں گے پوری ٹیم کے سگنیچرز کے ساتھ. فاروق صاحب، میں، عطر، آپ، یہ ساری ٹیم ہمارے کیمرہ کے اور یہ پوری ٹیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تھینک یو ایوری بڈی. جی حسن صاحب، میں بتاتی چلوں، ہم نے ویورز کی سہولت کے لیے ای میل اکاؤنٹ بنایا ہے، خاص طور پر تعلیم بالغاں کے سیگمنٹ کے لیے. جو ویورز اپنا ایڈریس بھیجنا چاہیں وہ ای میل کر دیں، اور جو لوگ پہلے ان پٹ دے چکے ہیں تعلیم بالغاں کے لیے وہ بھی اگر چاہیں تو اپنا نام اور ای میل ایڈریس پر بھیج دیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے bw@sama.tv، اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اب تعلیم بالغاں ایڈیشن 2026 کا تیسرا سبق سیکھنا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن بہرحال سبق لینے دینے میں کوئی نقصان تو نہیں. آج ہم شروع کریں گے جیم سے جگ. اچھا، میرے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جیم سے جگ نہیں، جگ ہسائی ہوتی ہے. جنگل کا قانون چلتا ہے، جگہ ٹیکس لیا اور جاتا ہے اور اس میں بڑے بڑے معزز جگے موجود ہوتے ہیں. جیم سے جھوٹ ہے، جال سازی ہے. اچھا، اب آ گئی معصوم سی چڑیا. تو چے سے چڑیا نہیں ہوتی ہمارے ہاں. یہ ریئلسٹک قاعدہ ہوگا، یہ ویورز غور سے سن لیں، آپ اپنی ان پٹ دیں. صحیح معنوں میں سچا قاعدہ، کہیں تو سچ بولو. اچھا، چے سے چڑیا نہیں، چوری، چور نہ لے چتر، چپڑی ہوئی اور دو محاورہ بھاڑ میں گیا، چپڑی ہوئی اور کروڑوں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. ہے سے حلوائی نہیں ہوتا، ہے سے ہوتا ہے حرام. حرام کی کئی قسمیں ہیں، کمیشن بھی، کک بیک بھی، جو پٹوار خانے میں دیتے ہو، جو سرکاری دفتروں میں دیتے ہو، وہ یہ حرام کی کئی قسمیں ہیں. تو حرام خوری اور دوسرا حسد، یہ ہماری اصل پہچانیں ہیں سے حلوائی نہیں. اچھا، اب آ گیا خیز سے خرگوش. نے کتنا کیوٹ، کتنا پیارا. میں نے بیلی پور میں اتنے خرگوش رکھے ہوئے تھے اور اس کے لیے بڑا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے بیکاز یہ زمین کھوتا ہے اور یہ وہ، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ہمارے یہاں خرگوش نہیں ہوتا، وہ معصوم ہے. خردماغ، خرکار، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ منیمم ویج اتنا ہوگا، فلانا ہوگا، تنخواہ منیمم، سب بکواس، جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خرکار ہے، انڈیویجولز بھی اور سرکار بھی خرکار ہے یا خردماغی ہے. خردماغی، اور شاید ہم واحد ملک ہیں جہاں خردماغی بعض اوقات ایک کمپلیمنٹ کے طور پہ بھی، اور فلانا بڑا خردماغ ہے بھائی، یہ اس طرح. اچھا، آخر پہ چلتے ہیں. درخت جو ہے دال سے بالکل غلط ہے. ہمارے یہاں تو جنگل کے جنگل کاٹ دیے جاتے ہیں.
پیشہ ہے باقاعدہ. دال سے درخت نہیں, دال سے ہے دہشت گردی, اور ہر قسم کی دہشت گردی. دال سے ہے دغا بازی, دھوکہ, دھمکی, اور آخری ہے ڈال سے ڈرم نہیں ہوتا. ہمارے قاعدوں میں یہ گھسا پیٹا ڈرم ہے, اس سے ہوتا ہے ڈر. ڈاکو, ڈاکیولا اور ڈسنا. اب آگے چلو. زبردست. یہ ہماری قومی خدمت ہے, قومی قاعدہ ہے. جی بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں سر صاحب. سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی نے انکشاف کیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں عمران خان کے حمایت یافتہ اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی سے حکومت نے اعتماد سازی کا قدم اٹھایا. ایسا وزیر اعظم آ سکتا ہے جس پر پی ٹی آئی کو اعتراض نہ ہو. 9 مئی سے پاکستان کو نقصان ہوا, ڈیل کی بجائے ڈائیلاگ کرنا ہوگا. ساری باتیں بہت اچھی ہیں بنیادی طور پہ, اور ذاتی طور پہ میں اچکزئی صاحب کو میں نے بس ایک تقریر ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے. تو اچکزئی صاحب کی میں نہیں ان کو زیادہ جانتا وانتا تھا, اب بھی نہیں جانتا, لیکن وہ تقریر مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ قوم کا کوئی بڑا بزرگ محبت اور شفقت سے بہت کچھ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا ایکسپریشن, ان کا لہجہ, ان کے الفاظ سب قابل تحسین تھے. دورانی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بنیادی بات ہے. ڈیل تو تاجر اور کاروباری کرتے ہیں, اور ہم سیاسی تاجروں اور کاروباریوں کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. جینون پولیٹیشین تو ڈائیلاگ ہی کرے گا اور کرتا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ انکشاف مجھے ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ نو وائی, میں حالانکہ زیادہ امید پرست آدمی نہیں ہوں. یہاں کہتے ہیں نہیں کہ مایوسی کفر ہے, مایوسی کفر نہیں ہے, یہ مایوسی نہیں ہوتی, ریئلسٹک ہونا اور بات ہے. ہمارے ہاں جو ریئلسٹک ہوتا ہے اس کو بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ ایم کو. اور دوسری بات ہم حضور سے منسوب کرتے ہیں ایک بات, وہ بھی غلط ہے. کیا مایوسی کفر ہے؟ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور ایک بات یاد رکھنا, ہم چونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے, لیکن میں نے اور طریقے سے ڈکشنریاں پڑھ کے, اللہ کی رحمت مشروط ہوتی ہے. چور, چکے, ڈاکو, لوگوں کا خون پینے والے, ریپسٹ, وطن دشمن, دین کو دکان کے طور پہ استعمال کرنے والے, تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوالیفائی کرو, ادروائز بی ریئلسٹک. اس کی ہم پورا عالم اسلام اس کی سزا بھگت رہا ہے. چیزوں کو ٹھیک سے جاننے اور نہ سمجھنے کی جو سزا ہمیں مل رہی ہے, خدا کی پناہ. بہرحال اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ زبان مبارک کرے محمد علی دورانی کی.